سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کا امتحار پیش فرمائیں. لاہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلسل کئی ایام سے یہ پروگرامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کئی پروگرامات ہو چکے گئے، اب فقط ہمارے 6 پروگرام باقی گئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے، اور ذکر اہل بیت میں یہ 6 پروگرام بھی ہمارے انشاءاللہ تعالی پورے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی. حالانکہ 3-4 دن سے کچھ ایسا پرابلم ہے کہ بات کرنا بھی مشکل گئے، لیکن نہ جانے خدا کی ایسی مہربانی گئے اور اہل بیت کی ایسے خیرات گئے کہ جب میں کسی سے بات کرتا ہوں تو بات کرتے وقت مشکل اتنا لگتا ہے کہ میں زیادہ دیر بول نہیں پاتا ہوں، اتنا گلا درد کرتا گئے. لیکن اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد اہل بیت کی محبت میں پونا گھنٹہ بولتا ہوں، مجھے ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، ذرہ برابر نہیں. یہ اہل بیت کا بڑا احسان ہے اور یہ اہل بیت کی خیرات ہے جسے نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو میں اہل بیت کے 12 امام، اہل سنت والجماعت کے 12 امام، ان کے تعلق سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں. آپ نے 7 اہل بیت کے جو امام گے، 7 اماموں کا آپ نے تذکرہ سنا. آج ان 7 اماموں کے نام میں آپ حضرات کی زبانی سننا چاہتا ہوں. ذرا دیکھ لے کسے یاد ہے اور کون بھول گیا. جو بھول گیا سو بھول گیا، جس نے یاد رکھے سو اس نے یاد رکھ لیے. اگر آپ نہیں بھی بتا پاؤ گے تو میں بول دوں گا، اور اگر آپ بولتے رہو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے یاد بھی رکھا گے اور آج کچھ سمجھتے بھی گئے. اب آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ آج میں زیادہ دیر تک بیان بھی نہیں کروں گا، اور اگر بیان کرتے وقت کچھ واقعات اگر یاد بھی آ گئے اور جو واقعات ذہن میں ہے، جو باتیں ذہن میں گئے، بیان کرتے کرتے اگر وقت ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ جتنی تیاری گئے اتنا ہی آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. بتائیے اہل بیت کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام. پہلے امام کا نام کیا نام ہے؟ دوسرے امام کا نام دیکھیے بھائی، ریکارڈنگ ہو رہا ہے نا، اور یہ باتیں آگے بھی شیئر ہوتی ہے. ذرا زور سے بولتے رہیے تاکہ سننے والوں کو بھی پتا چلے کہ بھائی بیٹھنے والے فقط خام خاں کے لوگ نہیں تھے، خان لوگ تھے سب. بولے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ حضرت علی. دوسرے امام کا نام؟ تیسرے امام کا نام؟ چوتھے امام کا نام؟ امام زین العابدین. 5ویں امام کا نام؟ محمد باقر. 6ٹھے امام کا نام؟ امام جعفر صادق. اور 7ویں امام کا نام؟ 7ویں امام کا نام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب 8ویں امام کا تذکرہ سنا. چلو خیر، اللہ کو شکر ہے آپ کو یاد ہے گے اور آپ کے وسیلے سے مجھے بھی یاد ہو گئے. اب آگے سنیں. آج 8ویں امام جن کا نام ہے کہ علی رضا. 8ویں امام کا نام کیا ہے؟ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضا اہل بیت کے کون سے امام ہیں؟ 8ویں امام کے. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش 11 ربیع الاول کو مدینہ شریف میں ہوئی. 11 ربیع الاول کو. آپ کا نام علی گے، آپ کا لقب رضا گے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. اور آپ کو علی رضا اس لیے کہا جاتا ہے، بزرگان دین فرماتے گئے کیونکہ آسمانوں میں یہ اللہ کی رضا تھے اور زمین پر یہ مصطفیٰ کی رضا تھے، اس لیے انہیں علی رضا کہا جاتا ہے. اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟
علی رضا کہا جاتا ہے. تو 11 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی حیات کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی آپ اپنے والدہ کے شکم اطہر میں تھے، پیٹ میں تھے. ان کی والدہ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اسے اس کا احساس ہوتا ہے. جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اسے کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے کہ میں حاملہ ہوں. لیکن علی رضا کی والدہ بیان کرتی ہے کہ جب میں حاملہ تھی اور علی رضا میرے پیٹ میں تھے تو مجھے حمل کا بوجھ اور ثقل محسوس نہ ہوا اور مجھے اس کا بھی احساس نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں. کہا مجھے اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں جب علی رضا میرے پیٹ میں تھے. اور ان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو میں اپنے پیٹ سے آواز سنتی تھی کہ میرے پیٹ سے آواز آتی تھی اور میرے پیٹ میں علی رضا پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. میں تسبیحات کی آواز سنتی اور جب میں بیدار ہو جاتی اور کھڑی ہو جاتی تو اللہ اکبر یہ آواز موقوف ہو جاتی. لیکن جب سوتی تھی تو اپنے پیٹ سے تسبیح و تہلیل کی آواز کو سنا کرتی تھی. اور اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ علی رضا کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے موسیٰ کاظم تمہارا ایک لڑکا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور وہ اللہ کے نور سے ہوگا. وہ اللہ کے نور سے ہوگا جن کی بشارتیں اللہ اوپر پہلے ہی دے دی گئی کہ اللہ اوپر یہ فرش زمین پر تشریف لائیں گے اور یہ اہل بیت کے 8ویں امام ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضا کو بڑے مقام اور بڑے مرتبے سے نوازا تھا. آپ حضرت علی رضا دیکھیں اہل بیت کی یہ شان ہے کہ کبھی بھی ان کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ اور فخر کبھی نہیں آیا ہے. اہل بیت کے اماموں میں اور اہل بیت میں کبھی بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا کہ جو اللہ اکبر ہے جس نے کبھی تکبر کیا ہو، کبھی نخوت کے طور پر کوئی بات کہی ہو، کبھی گھمنڈ کیا ہو. ایسا اہل بیت یا ان کے اماموں میں یا اہل بیت کا کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوا ہو. سب کے سب منکسر المزاج، بالکل نرم مزاج اور اللہ اکبر ایک حسن طبیعت کے مالک تھے. کبھی بھی ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا نہیں ہوا. علی رضا بھی اسی صفت کے حامل تھے کہ اللہ اکبر کبھی بھی آپ میں گھمنڈ اور تکبر نہیں آیا. ایک مرتبہ آپ حمام میں ایک جگہ آپ غسل فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں چھیڑتا ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ اہل بیت کے فرد گئے اگر کوئی چھیڑتا بھی گئے نا کچھ کہتا بھی گئے تو یہ برداشت کرتے گئے، اسے واپس کوئی رپلائی نہیں دیتے گئے، کوئی ایسا رپلائی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو جائے یا اللہ اکبر ان کا اللہ اکبر دل دکھے، ایسے کبھی بات ہی نہیں کرتے گئے. وہ غسل کر رہے تھے تو ایک شخص آیا تو اس نے علی رضا کو ہٹا دیا، خود غسل کرنے لگا. اور کیونکہ علی رضا یہ سانولے کلر کے تھے، حضرت علی رضا کے تعلق سے وہ سانولے کلر کے حسین و جمیل بھی تھے لیکن کلر ساؤ. تو اللہ اکبر وہ شخص آیا اور اس نے ہٹا دیا اور خود غسل کرنے لگا، خود نہانے لگا. اب اس کی شرارت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ ایک اعلی شخص، ایک اعلی انسان، چل مجھ پر پانی ڈال اور مجھے غسل کروا. کیا کہا؟ مجھ پر پانی ڈال اور مجھے غسل کروا. تو اب علی رضا اگر کوئی ہم میں سے ہوتا تو اسے اللہ اوپر ایک ہی تماچا لگاتا یا ایک ہی دھکا دے کے واپس باہر کر دیتا. کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میں غسل کرتا ہوں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کرتا، لیکن یہ ہم میں سے نہیں تھے، یہ اہل بیت میں سے تھے، یہ حضور کے خاندان سے تھے، یہ علی کے خاندان سے تھے جو ہمیشہ منکسر المزاج رہے گے. ان کی طبیعت میں ہمیشہ نرمی لگی گئی، کبھی بھی آپ نے کسی کو جھڑکا نہیں. اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جس کی یہ شان ہے کہ اللہ کبھی بھی سائل کو اپنے دروازے سے بھگایا نہیں اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا گیا. یہ اسی خاندان کے تھے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ. جب وہ شخص کہنے لگا ایک اعلی انسان چل مجھ پر پانی ڈال اور مجھے غسل کروا، علی رضا نے کچھ نہیں کہا. ایک تو پہلے ہٹا دیا تھا اور دوسری بار پھر پانی ڈالنے کے لیے کہا تھا. تو علی رضا نے اللہ اکبر برتن میں پانی لیا اور اس کے بدن پر ڈالنے لگے.
یہ دیکھیں کیسے منکسر المزاج اور کیسے نرم طبیعت کے، ذرا سا بھی غصہ نہیں، ذرا سا بھی غصہ، گھمنڈ تکبر نہیں ہے۔ حالانکہ خاندان علی سے گئے اور اللہ بھائی کے رگوں میں ہاشمی خون گئے اور اللہ نے بڑے مرتبے سے نوازا گئے اور اہل بیت کے 8ویں امام گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فخر، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر نہیں ہے۔ پانی ڈال لگے گئے اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر لگے گئے۔ اللہ بھائی اتنے میں ایک شخص یہ دیکھ رہا تھا، وہ آیا اور اللہ بھائی جس نے ہٹایا تھا اسے کہنے لگا، اے بدبخت، تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو کس سے کام کا حکم دے رہا ہے؟ تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے کیا پتا یہ کالے انسان کون ہے، میں نہیں جانتا کو۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا گے، یہ حضرت علی رضا گے۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر وہ شخص لرزہ بر اندام ہو گیا، کانپنے لگا اور حضرت علی رضا کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اور یہ شخص کہتا ہے، اے علی رضا، تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم علی رضا ہو، اہل بیت کے 8ویں امام ہو؟ کہا کہ اللہ اکبر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ اکبر حضرت علی رضا کے الفاظ کو غور سے سنے۔ حضرت علی رضا نے فرمایا، آج سے ہم میں کوئی ہوتا تو نہ جانے کیا سے کیا بکواسیں اور گالیاں دیتا، لیکن علی رضا سے جب اس نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، تو وہ شخص کہتا، اللہ ابا حضرت علی رضا فرماتے گئے، یہ تو ثواب کا کام تھا، یہ تو نیکی کا کام تھا، نیکی کا کام تو بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے۔ کہا یہ تو نیکی کا کام ہے۔ کہا کسی کی خدمت کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ کہا کہ نیکی کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، نیکی اور کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نیکی کے کام میں ہمیشہ اہل بیت آگے رہا کرتے گئے، ہمیشہ اہل بیت آگے رہا کرتی ہے۔ حضرت علی رضا منکسر المزاج، ہمیشہ نرم طبیعت، کبھی بھی آپ کی طبیعت میں غرور، تکبر و گھمنڈ نہیں آیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار بھی تھے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کو بہت کم سوتے تھے، کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے اور سادہ لباس آپ پہنتے تھے اور اکثر رات عبادت الہی میں گزارتے، دن بھر روزہ رکھتے اور گوشہ نشین ہو کر ہمیشہ ایسے کام کرتے جس سے رب تبارک و تعالی راضی رہے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کو عبادت اور ریاست میں اور مخلوق خدا کی مدد میں اللہ اکبر آپ نے زندگی کو بسر کیا۔ تو آپ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار بھی تھے۔ ساتھ ہی کے ساتھ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے سخی بھی تھے، بڑے سخی تھے، بڑے مرتبے سے اللہ نے آپ کو نوازا تھا۔ اور آپ کی سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ آپ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کو اکبر مدینہ منورہ میں آپ گلیوں کا گشت کرتے اور جہاں مسکین ملتا آپ اس کی مدد فرماتے، غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے۔ ہمیشہ اہل بیت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے گئے۔ کبھی کسی غریب کو اپنے دروازے سے نکالا نہیں ہے، بلکہ غریبوں کے دروازوں پر جا کر اہل غربا کی مدد کی گئے، جو غریب گئے ان کی مدد کی گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کبھی گھمنڈ، تکبر نہیں، عبادت، ریاضت، گوشہ نشین ہو کر ہمیشہ اللہ کو راضی کیا گیا اور ہر جگہ تبلیغ دین کیا گیا۔ جہاں جہاں مدرسے قائم تھے اور اللہ اکبر جہاں مساجد تھے، آپ ان مساجد میں جا کر تبلیغ دین کرتے، حضور کے احادیث کا علم پہنچاتے، قرآن کی آیت کا علم پہنچاتے۔ اور اللہ اکبر آپ کے پاس اتنا علم تھا اور آپ علوم و فنون کے ایسے مالک تھے کہ اللہ اکبر جب آپ سے سوال ہوتا تھا تو آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے گوشوں سے آپ کی حیات، زندگانی، آپ کی علوم و فنون اور آپ کی شان و شوکت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ جہاں حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار، عدل و انصاف کرنے والے، سخاوت کے اللہ بہن سخار اور جہاں غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، وہاں پر یہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، صاحب کرامت بزرگ، اور اللہ آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ حالانکہ اہل بیت یہ چاہتے نہیں تھے کہ اللہ ہم کرامتوں کا ظہور کریں، لیکن جب ایسے واقعات رونما ہوتے تھے اور جب ضرورت پیش آتی تھی تو آپ اپنی شان بھی بتاتے، آپ اپنا مقام بھی بتاتے۔ اللہ ایک مرتبہ آپ پر بہت سارا قرض ہو گیا، سنیں اس واقعے کو، بہت قرض ہو گیا، حد سے زیادہ قرض ہو گیا۔ تو جو بھی اللہ اکبر
جن کے پاس سے قرض لیا تھا وہ سب کے سب آئے اور علی رضا سے کہنے لگے ہمارے پاس سے قرض لیا ہے ہمیں واپس دے دو، ہمارے پاس سے قرض لیا ہے ہمیں واپس دے دو۔ اب دیکھیں اہل بیت کی شان دیکھیں اور اللہ ابا حضرت علی رضا کی شان دیکھیں، یہ جب حضور کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، نبی محتشم کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ ابا بہت سارا قرض تھا تو جتنے بھی قرض وصول کرنے والے تھے آپ نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کیا، کثیر تعداد میں لوگ جمع گئے، جتنے بھی اللہ اکبر قرض لے اللہ اکبر جن لوگوں نے قرض دیا تھا وہ سب کے سب جمع گئے۔ حضرت علی رضا نے مصلی بچھایا۔ دیکھیے آپ شان دیکھیں، اہل بیت جو ہے نا وہ دینار اور درہم کی بھوکے نہیں گئے، لوگ ان کے قدم کی خاک کو چاٹنے کے لوگ بھوکے گئے۔ اہل بیت کسی کے محتاج نہیں، سب اہل بیت کے محتاج ہیں اور ہم تو ہے ہی گئے، الحمدللہ فخر سے کہتے گئے۔ اگر کوئی کہے کہ کس کے غلام ہے تو ہم فخر سے کہتے ہیں اہل بیت کے غلام ہیں، کوئی کہے کہ کس کے دروازے پر نوکری کرتے ہیں ہم کہیں گے اہل بیت کے دروازے کے نوکر گئے۔ کہا کہ ہم اہل بیت کے دروازے پر ماتھا ٹیکنے والے، فخر سے کہتے گئے، اس لیے کہ اہل بیت کی غلامی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری جنت کی ضمانت ہے اہل بیت کی محبت کی۔ تو اللہ اب اہل بیت کی شان دیکھے حضرت علی رضا نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد آپ نے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد اندر سے دینار نکالے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ جن کے اللہ اکبر کیوں نہ ہو، اللہ بھائی کہ جس کے قبضے قدرت میں اللہ نے دونوں جہان کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہو، اسی کے خاندان کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالے کے اگر دینار اور درہم نکال لے تو اللہ اکبر یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا فضل و کمال ہے اور یہ ان کی شان رفیع ہے۔ آپ نے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا، دینار نکالے، پہلے کو دے دیا، کہا لے تیرا قرض ادا ہو گیا نکل جا، دوسرے کو بلایا اس کو دیے، تیسرے کو بلایا اس کو دیے، جتنے بھی قرض لینے والے تھے سب کو آپ نے اللہ اکبر دینار دے دیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس جگہ پر مصلی بچھایا تھا وہ سادی زمین تھی، وہاں کچھ نہیں تھا، نہ کھانا تھا نہ کسی نے اللہ وہاں کھڈا کیا تھا، بلکہ ہموار زمین کمپلیٹ زمین تھی۔ آپ نے وہاں مصلی بچھا کے مصلی کے نیچے سے دینار نکال کر سب کو دیے۔ روایتوں کے اندر آیا کہ آپ نے مصلی کے نیچے سے 48,000 دینار نکالے تھے۔ کتنے دینار نکالے؟ 48,000۔ ذرا سوچئے ہم زندگی بھر بھی کمائے تو اتنا حاصل نہیں ہوگا جتنا اہل بیت مصلی بچھا کے ہاتھوں سے نکال لیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کی شان تھی۔ اللہ اس لیے فخر سے کہہ لے کہ اہل بیت کے ہم لوگ غلام ہیں، اور ہم کیوں نہ ان کے غلام ہو، اس لیے کہ اگر آج کی سرکاروں کے اگر غلام ہوں گے تو ان کے تلوے چاٹ کے انہیں اتنا ملے گا کہ وہ رات بھر روٹی کھا سکے، دن بھر اپنا گزران چلا سکے، اتنا ملے گا۔ ہم اہل بیت کے غلام اس لیے ہے کہ اہل بیت اگر چاہیں، اگر اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں گئے تو اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اہل بیت کی اگر محبت میں کوئی زمین پر ہاتھ مار دے تو زمین کا وہ حصہ سونا بن جائے، زمین کا وہ حصہ سونا بن جائے۔ یہ اہل بیت کی شان، اہل بیت کی محبت، اور ان کی محبت میں اگر کوئی ہاتھ بھی رکھ دے زمین پر تو سونا ہو جائے۔ یہ لیکن محبت کی بات ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ کوئی دل میں بغض رکھ کے زبان سے فقط علی رضا کرے، وہ ہاتھ زمین پر مارے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ محبت والوں کا کام ہے، یہ اہل محبت جو اہل بیت سے محبت کرتے گئے۔ یہ حضرت علی رضا کہ آپ نے اللہ اکبر اتنے دینار نکال کر سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ یہ اہل بیت کی شان۔ اور سنے بیان کیا جاتا ہے حضرت علی رضا کے تعلق سے کہ ایک شخص جس کا نام تھا غالباً محمد بن عیسیٰ نام تھا۔ اب دیکھیں حضرت علی رضا کی کرامت، کیسے صاحب کرامت بزرگ تھے کہ اللہ اکبر محمد بن عیسیٰ نے خواب دیکھا اور خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا۔ خواب میں کس کو دیکھا؟ نبی کی زیارت کی۔ تو اس نے دیکھا کہ حضور ہماری مسجد میں تشریف فرمائے، ایک مسجد میں تشریف فرما گئے اور حضور کے آگے ایک تھال رکھا ہوا جس میں کھجور ہے گئے، اور یہ شخص سے کہتا ہے محمد بن عیسیٰ کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اس طبق سے تھال سے 8 کھجوریں نکال کر مجھے دے دی۔ کتنے کھجوریں؟ 8 کھجوریں نکال کر دے دی مجھے۔ کہا کہ وہ کھجوریں میں نے لے لی۔ کہا کہ اللہ بھائی یہ خواب میں نے دیکھا، جب یہ خواب سے میں فارغ ہوا، کہا کہ اس کے 20 دن بعد حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ 20 دن بعد کہا کہ خواب میں نے دیکھا، اس کے 20 دن گزر گئے۔ کہا 20 دن بعد علی رضا تشریف لائے۔ کہا کہ جس مسجد میں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا اسی مسجد میں علی رضا تشریف لے گئے۔ اور اللہ بچا حضور تشریف فرماتے
علی رضا بھی وہاں بیٹھے. یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھی گیا اس مسجد میں بھی اس مجلس میں بیٹھا, لاکھوں لوگوں کا اور علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا, لوگ بیٹھے ہوئے گئے اور علی رضا کے سامنے ایک تھال رکھا ہوا ہے اور تھال کے اندر کھجورے گئے. دیکھیے شان دیکھیے اور کیسے صاحب کرامت بزرگ. کہا کہ تھال گئے اور تھال میں کھجورے موجود گئے. کہا کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور 20 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب بھی میں نے ایسا ہی دیکھا تھا کہ اللہ وہ حضور تشریف فرمائے, ان کے سامنے کھجوروں کا تھال گئے اور تھال میں کھجورے رکھی ہوئی گئے. کہا کہ یہی منظر میں نے دیکھا. کہا یہاں پر بھی میں نے یہی منظر دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا. اس کے بعد علی رضا نے مجمع پر نظر ڈالی, پھر مجھے بلایا. محمد بن عیسیٰ کہتے ہیں جس نے خواب دیکھا تھا, خواب میں حضور کو دیکھا تھا. کہا کہ علی رضا نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد تھال میں سے 8 کھجوریں نکالی اور مجھے دے دی. کیا کہا؟ 8 کھجوریں نکالی اور مجھے دے دی. اور دیکھیں کیسے صاحب کرامت بزرگ. اللہ حضرت وہ شخص کہتا ہے محمد بن عیسیٰ کہتے گئے کہ علی رضا مجھے زیادہ کھجوریں اور دے دو, تھوڑی اور زیادہ کھجوریں دے دو. تو اللہ پر علی رضا کہتے گئے کہ خواب میں میرے نانا نے 8 کھجوریں دی ہے تو نانا نے 8 دی گئی تو میں زیادہ کیسے دے سکتا ہوں. کیا کہا؟ نانا نے 8 کھجوریں دیے, کہا میں بھی 8 ہی دوں گا. 8 لے لے, اس لیے کہ خواب جو تو نے دیکھا تھا خواب میں مصطفیٰ نے تجھے 8 کھجوریں عطا فرمائی تھی. یہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صاحب کرامت بزرگ کہ اللہ اکبر کیا کون کب کیا خواب دیکھتا گے اور کس کے دل پر کیا گزرتے گئے یہ بھی اہل بیت کے امام جانتے گئے. سوچیں جب دلوں کے بعد اور لوگ ترو تراس ہو رہ کر خواب میں اگر کوئی حضور کو دیکھ لے تو اللہ کو اوپر یہ اہل بیت کے امام اور اللہ پر خاندان نبی اور خاندان علی کا ایک فرض جان لے تو سوچے پھر اللہ اکبر اگر یہ دلوں کے راز جان لے, یہ خوابوں کو جان لے تو پھر مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا, میرے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور کدے آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ حضور کو پیٹ پیچھے کا علم غیب نہیں تھا, دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں تھا. ارے بات حضور کی کیا کرتا ہے, حضور کے خاندان کا ذرا جائزہ لے. حضور کے خاندان کو دیکھ کہ ان میں ایک ایک فرد ایسا گزرا گئے جن کے علم کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے دلوں کے حالات بھی جان لیتے گئے اور اللہ کو اکبر لوگ کیا خواب دیکھتے گئے اس سے بھی جان لیا کرتے گئے. اللہ بھائی حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ پر ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا, اے علی رضا میری عورت حامل آ گئے, آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بچے عطا فرمائے, اولاد عطا فرمائے. علی رضا نے دعا فرمائی کہ اللہ تجھے 2 بچے عطا فرمائے گا, اللہ تجھے 2 بچوں کی بشارت دکھا, 2 بچے عطا فرمائے گا. اب یہ شخص وہاں سے نکلا. دیکھیے ذرا اہل بیت کے علم کا عالم دیکھیے, علی رضا کے علم کا عالم دیکھے. جو نبی پر بکواس کرتے گئے وہ ذرا سنیں, نبی کے علم غیب بتانا سنی کرتے ہیں, انگشت نمائی کرتے ہیں, وہ ذرا سنیں. بات مصطفیٰ کی نہ کر, بات مصطفیٰ کے بیٹوں کی کر کہ مصطفیٰ کے بیٹوں کی یہ شان ہے. تو اللہ اکبر نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا, نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ یہ شخص آیا دعا کروائی, کہا کہ عورت حامل ہے دعا کر دیجئے. علی رضا نے کہا کہ جا 2 اولاد اللہ تجھے عطا فرمائے گا. یہ شخص وہاں سے نکلا اور راستے میں سوچنے لگا کہ اللہ مجھے 2 اولاد عطا فرمائے گا, ان میں سے میں ایک کا نام محمد رکھوں گا اور دوسرے کا نام علی رکھوں گا. کیا؟ دوسرے کا نام علی رکھوں گا. اب بتاؤ کہ لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والی ہے, ہم میں سے کسی کو پتا چلے گا؟ چلے گا. اور لوگ اگر آج لوگ ڈاکٹر وغیرہ بتاتے بھی ہیں تو دیکھ کے بتاتے ہیں, وہ مشین وغیرہ سے کہ وہ عورت جو حامل ہے پریگننٹ ہے اس کو لڑکا یا لڑکی, وہ سب دیکھ کے بتاتے ہیں. یہ علی رضا خاندان اہل بیت کوئی مشین اور کوئی ایسی کوئی چیز سامان نہیں ہے جس سے دیکھ کر بتائے. یہ ان کی آنکھوں کا کمال ہے, ان کا فضل اور ان کی شان ہے کہ عورت کہیں پر بھی ہو. اور آج کل کا ڈاکٹر اگر بتا بھی دیں تو عورت کو وہاں بٹھانا پڑے پھر دیکھ کے بتائے گا. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ عورت کہیں پر بھی ہو, فقط نام سے بتا دیتے گئے یا اللہ کوئی تذکرہ کرے تو بتا دیتے ہیں کہ اس کو اللہ لڑکا دے گا یا لڑکے دینے والا ہے, یہ دیکھ کے بتا دیتے. تو اس نے کیا سوچا تھا کہ ایک کا نام کیا رکھوں گا محمد اور دوسرے کا نام علی رکھوں گا. جب یہ شخص سوچتا جا رہا تھا تو علی رضا نے ایک غلام کو بھیجا, کہا کہ اسے واپس بلا کے لے کے آؤ, اسے واپس بلا کے لے کے آؤ. دیکھیں یہ جاتے جاتے کیا سوچ رہا تھا وہ بھی علی رضا کو پتا چل گیا, وہ بھی علی رضا جان گئے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. اسے واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تو نے ایک کا نام تو برابر سوچا کہ اس کا نام محمد رکھے گا, لیکن دوسرے کا نام علی نہیں, دوسرے کا نام ام عمر رکھنا, دوسرے لڑکے پیدا ہونے والی.
کہا دوسرے لڑکے پیدا ہونے والے کا دوسری کا نام ام عمر رکھنا. اللہ بھائی یہ شخص کہتے ہیں کہ اللہ بھائی انہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں. تو علی رضا فرماتے کہ تجھے پتا نہیں کہ میں نبی کا نواسا ہوں. کہا کہ میں نبی کے خاندان کا ہوں اور تو اللہ بھائی ہمارے علم کی بات کر رکھا ہے. کہا کہ اللہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دے گا. وہ شخص کہتا ہے میں اپنے گھر گیا اور اللہ بھائی چند دنوں کے بعد جب اللہ کے اوپر میرے یہاں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ یہ علی رضا کے علم کا عالم ہے, یہ آپ کی شان ہے. اور اللہ کے اوپر اس شخص کو اللہ نے ایک لڑکا اور ایک لڑکی عطا فرمائی. ایک لڑکا ایک لڑکی. سوچئے یہ علی رضا کے جو پیدائش سے پہلے بتا رہے کہ اس کو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اللہ بھائی یہ جان رکھے گا حضرت علی رضا. سوچے جب حضور کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم ہے پھر مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے بڑی شان اور بڑے مرتبے سے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا تھا. بڑے شان و شوکت سے آپ کو نوازا تھا. اور آپ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار واقعات. ایک مرتبہ ایک چڑیا غالباً چڑیا آئی اور آ کر وہ تڑپنے لگی, رونے لگی. تو اللہ اکبر لوگوں نے کہا کہ علی رضا یہ تڑپ رہی ہے, یہ تڑپ رہی ہے. تو اللہ ابا علی رضا نے کہا کہ جاؤ چھت پر جاؤ, اس چڑیا کا اللہ ابا اس چڑیا کی جو اولاد ہے اسے سانپ کھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں نیچے بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کہ یہ چڑیا کیوں رو رہی ہے. تو جو جانوروں کی بولی سمجھ جائے, جو جانوروں کا تڑپنا سمجھ جائے اور جانوروں کے حالات سے واقف ہو جائے, بھلا اس پر ہمارے دلوں کے حالات کیسے مخفی رہ سکتے گے, وہ اللہ اب لوگوں کے حالات کیسے مخفی رہ سکتے گے. تو وہ غلام اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس چڑیا کی جو اولاد ہے سانپ اسے کھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس نے ایک لاٹھی اٹھائی اور سانپ کو مار دیا. اس کے بعد جب وہ نیچے آیا تو وہ چڑیا ہنستی اور مسکراتی وہاں سے اڑ گئی, ہنستی اور مسکراتی وہاں سے اڑ گئی. سوچئے یہ علی رضا ہے جو جانوروں کی بولی بھی سمجھ رہے, جانوروں کے حالات بھی سمجھ رہے. یہ حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو گے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان اور بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا, بڑی شان. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک دشمن تھا آپ کا, اہل بیت کا ایک دشمن تھا. تو ایک قالین بچھی ہوئی تھی, اس پر 2 شیر تھے. اب 2 شیر خالی تصویر تھی نا, خالی تصویر. کل جو میں نے واقعہ بولا تھا وہ الگ ہے, آج ہے وہ الگ ہے. 2 شیر کی تصویر تھی. تو اللہ ابا علی رضا سے وہ دشمن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا چرچا بہت سنا گے کہ اللہ ابا تم صاحب کرامت بزرگوں کو جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ ابا یہ شخص کہتا ہے کہ اگر اتنے صاحب کرامت بزرگ ہو تو اس شیر سے کہو کہ وہ زندہ ہو جائے. کیا کہا؟ اس شیر سے کہو کہ وہ زندہ ہو جائے جو تصویر میں گئے. تو علی رضا نے اس تصویر کی طرف ملاحظہ ہو کر, اس تصویر کی طرف دیکھ کر فرمایا اے شیر یہاں سے اڑ جا اور جو دشمن اہل بیت اسے کھا جا. کیا کہا؟ یہاں سے اٹھ اور جو دشمنان اہل بیت ہے انہیں کھا کر اپنے پیٹ کو بھر لے. کہا جو تصویر تھی وہاں سے 2 زندہ شیر کھڑے ہوئے اور اس پر لپک گئے اور اسے کھا گئے, اسے کھا گئے. اور پھر یہ بادشاہ کی طرف بڑھنے لگے, مامون رشید کی طرف بڑھنے لگے. تو اللہ اکبر. پھر علی رضا نے فرمایا نہیں ابھی مامون رشید کا تو ابھی پورا واقعہ اور زندگی باقی ہے. پھر شیر سے علی رضا نے کہا جیسے تھے واپس ویسے ہو جا, جیسے تھے ایسے واپس ہو جا. تو پھر وہ شیر جیسے تصویر تھے ایسے واپس ہو گئے. یہ سچ علی رضا کے کہ جو زبان سے فرما دے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے, جو کہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ بتا آپ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے, بے شمار کرامتوں کا آپ سے ظہور ہوا ہے. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے. اب آخر کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ کو ایک آپ نے اپنی موت سے پہلے ہی آپ نے اپنی موت کی خبر دے دی. کوئی ہوگا جو بتا دے کہ میں اس وقت مرنے والا ہوں. یہ کچھ بزرگان دین بتا دیتے ہیں اپنی موت سے پہلے ہی. اہل بیت کے یہ امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے موت سے پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ اللہ اکبر مجھے شہید کر دیا جائے گا, مجھے زہر دیا جائے گا. ایک غلام تھا مامون رشید کا, وہ زیادہ تر حضرت علی رضا کے پاس رہا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ علی رضا نے اس سے کہا کہ اے شخص یہاں پر آ, میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کیا کہا؟ یہاں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کہا کہ دیکھ راز کی بات یہ کہ میرے اب میں چند دن کا مہمان ہوں, چند دنوں کے بعد میرا وصال ہو جائے گا, میری شہادت ہو جائے گی, اور انگور کے دانوں کے کھانے کی وجہ سے میری شہادت ہوگی. کیا ہوگی؟ انگور کے دانے میں کھاؤں گا اور میری شہادت ہو جائے گی. کہا کہ میری شہادت کے بعد یہ مامون رشید جو بادشاہ ہے وہ اپنے باپ کی قبر ہارون رشید کی قبر کے پاس مجھے دفن کرنا چاہے گا. علی رضا نے کہا کہ مجھے اس کے پاس دفن نہ کرنا, میری یہ وصیت ہے کہ مجھے اس کے پاس دفن نہ کرنا. اور جب لوگ دفن کرنا وہاں پر چاہیں گے
تو موت سے پہلے ہی بتا رہے کہ حالت کیا ہوگی. وہ کہہ رہے کہ جب لوگ دفن کرنا چاہیں گے نا مجھے تو وہاں ایک سخت زمین ہو جائے گی, سخت زمین کہ لوگ کھود کر کے, اللہ وہ کھود نہیں سکیں گے, لوگ کھودنا چاہیں گے لیکن کھود نہیں سکیں گے. کہاں وہ سخت زمین ہو جائے گی. آپ نے اللہ کہا کہ میں چند دنوں کا مہمان کو, اور میری قبر ہارون رشید جیسے بادشاہ کے پاس میری قبر نہیں ہونی چاہیے, اور آپ نے ایک جگہ کی وصیت کی کہ میرا اللہ کو اوپر یہاں پر مزار ہونا چاہیے, میری یہاں تربت بنا دینا. اس کے چند دنوں کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ مامون رشید نے دربار سجایا اور اللہ اکبر, اس نے اپنے سامنے طبق رکھا, اس میں طرح طرح کے میوے تھے, اور مامون رشید کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ تھا. اور علی رضا کو بلایا گیا, علی رضا کو بلایا گیا. علی رضا تشریف لائے تو اللہ پر مامون رشید نے کہا کہ یہ لو انگور کا خوشہ, انگور تھوڑے بہت کھا لو. تو حضرت علی رضا نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں کھانے, موڈ نہیں ہے میرا, ابھی نہیں کھانے میرے. تو اللہ پر بادشاہ جو مامون رشید تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ پر شک ہے کہ میں نے کچھ کیا ہوگا اس لیے نہیں کھاتے ہو. کہا کہ کوئی شک کی بات تو نہیں ہے لیکن ابھی نہیں کھانے. کہا کہ تھوڑے بہت تو کھا لو. تو اللہ اکبر اس خوشے میں سے چند انگور توڑ کے دیے, چند دانے توڑ کے دیے, تو آپ نے اسے کھائے. تو اللہ اکبر جب کھایا تو وہ زہر والا تھا. جب اللہ اکبر حضرت علی رضا نے منع کیا تو روایت میں یہاں تک آیا گیا کہ اللہ اکبر اس مامون رشید نے چنا پہلے کچھ دانے خود بھی کھا لیے, کیونکہ پہلے اس سے پورا وہ پلان بنا کے رکھا تھا کہ اگر وہ منع کریں گے یا اس طرح سے ہوگا تو پہلے میں کھا کے بتاؤں گا تاکہ یقین ہو جائے, تاکہ وہ بھی کھا لے. تو جو زہر والے نہیں تھے اسے الگ سے رکھا تھا, تو اس نے جو زہر والے نہیں تھے وہ اس نے کھائے. کہا کہ دیکھو میں بھی کھا رہا ہوں, آپ بھی تھوڑا بہت کھا لیجئے. تو چند دانے کھائے تو اللہ پر وہ زہر جسم میں سرایت کر گیا. پھر آپ وہاں سے نکلے, اللہ اکبر, آپ یہ کہتے ہوئے نکلے کہ مامون رشید تو نے اپنا کام کر دیا. کیا کہا؟ دیکھیے اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ زہر والا مجھے دیا گیا ہے, کہ اب اسی سے میری شہادت ہونے والی ہے. تو اللہ اکبر, اب دیکھے علی رضا نے کہا بادشاہ جو تجھے کرنا تھا وہ تو نے کر لیا, اب مجھے جو کرنا ہے میں کروں. تو اللہ ابا دربار سے نکلے تو ایک شخص تھا, اللہ ابا اس نے آپ کو روکا اور کہا کہ کہاں جا رہے گو. تو اللہ ابا علی رضا نے کہا کہ بادشاہ نے اپنا کام کر دیا ہے, میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں. پتا چل گیا انہیں کہ اب میری شہادت ہونے والی ہے. کہا کہ بادشاہ نے اپنا کام کر دیا, اب میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں. آپ ایک کمرے میں تشریف لے گئے تو اللہ ابا ایک شخص آپ کے کمرے کے قریب آیا, ایک شخص آپ کے کمرے میں, اور آپ کے کمرے میں کوئی نہیں رہتا تھا. یہ شخص کہتا ہے بیان کرنے والا کہ میں کمرے کے قریب گیا, کمرہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص علی رضا کے پاس کھڑا گیا, نورانی شخص حضرت علی رضا کے پاس کھڑا گئے. بیان کیا جاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے علی رضا یہ تمہارے پاس کون ہے, دروازہ بند کے کوئی آ نہیں سکتا ہے, کوئی جا نہیں سکتا ہے, تو یہ کون ہے. تو اللہ پر وہ شخص کہتا ہے جو اللہ پر نورانی شخص تھا, وہ نورانی چہرے والا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں علی رضا کا بیٹا ہوں. میں چند لمحوں میں جب مجھے پتا چلا کہ اب میرے والد انتقال کرنے والے گئے تو کہا کہ چند لمحوں میں مدینہ سے یہاں آ چکا ہوں, چند لمحوں میں آ گیا ہوں. اللہ اکبر, حضرت علی رضا نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور اللہ اکبر آپ نے جو بیان کرنا تھا وہ بیان کیا. اس کے بعد زہر ایسا اثر کر گیا کہ آپ کا پھر کیا ہو جاتا ہے, آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. آپ کی کیا ہو جاتی ہے, شہادت ہو جاتی ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ 19 سفر کو ہوا. دیکھیے سفر کا مہینہ کتنا پاکیزہ مہینہ. آج جمعہ میں نے اسی تعلق سے بیان کیا تھا, پورا جمعہ میں جو بیان تھا وہ اسی تعلق سے تھا. کتنے بڑے بڑے بزرگان دن کے عرس آتے گئے. تو یہ اہل بیت کے 8ویں امام ہے نا علی رضا, تو ان کا عرس بھی کب گئے, سفر کے مہینے میں. اور کون سا سفر چاند کون سا ہے, 19واں چاند. کون سا چاند گئے, 19واں چاند. یاد رکھ لینا آئے گا کیونکہ آج 8واں چاند ہوا نا بھائی, تو اب 19واں چاند آئے تو یاد رکھنا کہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے, عرس مبارک ہے. اور اس دن فاتحہ خوانی کرنا, اور بیان کیا جاتا ہے کہ جو علی رضا کا تذکرہ کرتا رہتا ہے ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرے, ان کا ذکر کرتا رہے. تو بزرگان دین فرماتے گئے کہ جو علی رضا کا بار بار ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان میں ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے, جو کہہ دیتا ہے وہ پورا فرما دیتا ہے. تو آپ ضرور 19 سفر کو فاتحہ خوانی کریں. تو اللہ وہ 19 سفر کو حضرت علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ جسم میں زہر سرایت کر جانے کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا مزار شریف, آپ کا مزار مبارک ایک شہر
مشہد مقدس میں آپ کا مزار مبارک ہے. آج بھی لوگ وہاں پر زیارت کے لیے جاتے گئے اور بڑا خوبصورت مزار بنایا گیا, لوگ دیدار کرتے گئے اور آپ کی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے گئے. تو یہ اہل بیت کے کون سے امام تھے؟ 8ویں امام تھے جن کا نام کیا تھا؟ علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اہل بیت کے 8ویں امام. اختصار کے ساتھ میں نے تھوڑا تعارف کر دیا اور تھوڑی باتیں عرض کر دی. کوئی یہ نہ سمجھے, کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے 12 اماموں کا جو تذکرہ کیا ہے تو جتنا میں نے بیان کیا اتنے کی ان کی شان ہے. کوئی ہرگز نہ سوچے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو نا تو اس کے خام خیالی ہے, اس کا ذہن غلط ہے. ایسا نہیں کہ جو میں نے بیان کیا کہ اتنے کی شان اہل بیت کی ہے, ہرگز نہیں ہے. میں کیا قیامت تک میری جتنی نسل ہوگی اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ قیامت تک اہل بیت کا تذکرہ کرتے رہے تو اللہ اکبر ان کے تذکرے کا حق ادا نہیں ہوگا, ان کی شان کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر اہل بیت سمندر گئے تو اللہ اکبر ان کے سامنے ہم قطرے کے برابر ملے, قطرے کے برابر ملے. تو ہم زندگی بھر بھی ان کا تذکرہ کرتے رہے تبھی ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو صرف معلومات کے لیے تاکہ ہمارے علم میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ اہل بیت کے 12 امام تھے اور اہل بیت کے یہ 12 امام ہیں تو اللہ اکبر ان کی یہ شان ہے, ان کا یہ مقام ہے اور اللہ نے یہ شان عطا فرمائے. تھوڑی بہت شان بیان کر کے ہم ان کا ذکر کر کے اللہ ان کی محبت کے خیرات اللہ ہم بھی لینا چاہتے گے, اس لیے تھوڑا بہت اختصار کے ساتھ عرض کر دیتے گے. تو جتنا میں بیان کرتا ہوں شان اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کیا ہے ماں وراگے, ماں وراگے, اس سے بھی بلند و بالا گے. جتنے لوگ بیان کرے شان ہے اللہ پر, جتنے شان لوگ بیان کرے اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ اہل بیت کی شان ہے, اہل بیت کے 12 اماموں کی شان ہے. تو بڑے مقام و مرتبے سے اللہ نے سارے اہل بیت کو نوازا تھا. اختصار کے ساتھ میں سب کا ذکر کرتے آ رہا ہوں. آج میں نے اہل بیت کے 8ویں امام کا ذکر کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اہل بیت کے 90 امام کا ذکر ہوگا, پھر 10, 11 اور 12 یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کا ذکر ہوگا. رب تبارک و تعالی نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ آگے یہ مکمل سب کر دیا جائے گا. میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی لفظ بول چکی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. حق باتیں سن کر حق باتوں پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اقرأوا الفاتحہ.